جو میریڈ ہیں بچوں کی فکر ہے، فیملی کی فکر ہے، بچوں کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، ایگزامس کی فکر ہے، گریڈز کی فکر ہے، اچھے گریڈ نہیں آئیں گے آگے ایڈمیشن کیسے ملے گا، ایڈمیشن نہیں ہوگا اچھی یونیورسٹی کالج، اچھی جاب نہیں ہوگی، جاب نہیں ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے، ایسا ہی ہے نا، آگے سے آگے سوچتے جاتے ہیں. یہ کیا ہماری کیا ہے؟ فکریں. فکر ہوتی کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ فکر بڑی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی بہت بڑی پریشانی فضیلہ نے کہا ہے. اور کوئی بتائیں آپ کچھ بھی جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے. فکر پریشانی بڑی کیا ہے؟ ایموشنز. ٹھیک ہے بھائیوں کی طرف سے کوئی بنیادی طور پر یا فطری طور پر یہ ایک ایسی فطرت ہے، ایک ایسی فیلنگ ہے، ایک ایسا ایموشن ہے جو آپ کے دماغ کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے. آپ کے دماغ کو کیا کرتی ہے؟ ڈیوائڈ کر دیتی ہے. فکر آتی ہے، اس سے سوچ آتی ہے، سوچ سے پریشانی آتی ہے، مزید سوچ ہم الجھنوں میں جکڑتے جاتے ہیں. دس از نیچرل سائیکل. ہم اس میں الجھتے جاتے ہیں جیسے کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی جاتی ہے نا. اس کا سیم اسی طرح کا پروسیس ہے کہ چیزوں کو ہمارے مائنڈ کو کیا کرتا ہے؟ ڈیوائڈ کر دیتا ہے اور پھر مزید سوچیں اور الجھنیں ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ جو لفظ فکر ہے یا پریشانی ہے، یہ ورڈ ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ لفظ آپ لوگوں پر فٹ نہیں بیٹھتا. This is not for you. کیونکہ آپ سب خون خریدتے ہیں. Because you all are purchased by the blood of Jesus. اور جو خون خریدے ہوں، جن کا تعلق شاہی کائنات کے فرقہ سے ہو، جن کا باپ بادشاہ ہو، ان کے لیے فکر مندی کا لفظ کیا سوٹیبل لگتا ہے؟ ایک بادشاہ جو اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بچوں کو کسی چیز کی فکر ہونی چاہیے. ہم پنجابی میں اکثر کہتے ہیں نا، ہاں تیرا پیو بادشاہ ہے نا، کہتے ہیں نا. پاکستان میں اکثر مائیں کہتی ہیں جو بچے ضد کرتے ہیں، مجھے یہ دے دو، تیرا پیو بادشاہ. تو ہاں ہمارا باپ تو بادشاہ ہے. ہم سب کا باپ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. تو اگر ہم بادشاہ کے بچے ہیں، ہمارا تعلق شاہی کائنات کے فرقہ سے ہے، تو کیا ہم لوگوں کے لیے یہ لفظ بنا ہے؟ نہیں، یہ لفظ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم انسان ہیں نا، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے. آئے میرے ساتھ مقدس متی کی انجیل کھولیے ذرا. مقدس متی کی انجیل اس کا 6واں باب ہے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب، میتھیو چیپٹر 6 اس کی 25ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک. ہم ویڈیو بھی دیکھیں گے. اوکے، ویڈیو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے آئیں کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں. مقدس اوکے، جس کسی کو بھی مل گیا وہ پڑھ سکتا ہے. مقدس متی کی انجیل 6واں باب اس کی 25ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک. خداوند کے زندہ پاک کلام میں متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 25 آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کر کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے.
کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں. وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں. تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا. پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اقتدارو تم کو کیوں نہ پہنائے گا. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو, بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو, کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو. آمین. سو میرے عزیزو, یہاں پر مقدس متی رسول جس کی انجیل سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں, لوکا رسول کی انجیل میں بھی یہ الفاظ کوٹ کیے گئے ہیں. لوکا رسول بھی ان کو قلم بند کرتا ہے, مقدس متی بھی اپنی انجیل میں ان کو کوٹ کرتا ہے, اور یہ خداوند یسوع المسیح کے منہ کے خود کے الفاظ ہیں. آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں. یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے انہی آیات میں فرمایا ہے کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے, تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے. مزید یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا. میرے عزیزو, بیسیکلی جب ہم لوگ سوچتے ہیں, جب ہم لوگ اپنی فکروں میں الجھتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کس کی فکر ہوتی ہے؟ پیسے کی فکر ہوتی ہے. پیسہ ہوگا تو سب کچھ چلتا جائے گا. سسٹم میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے, سب کچھ اس سے چلتا جائے گا. اس حوالہ کے جو بالکل تھوڑی سی اوپر والی آیت ہے وہیں پر خداوند یسوع المسیح نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اور جو دو مالک بتائے ہیں اس میں سے ایک مالک کا نام خدا بتایا اور دوسرے کا دولت بتایا. ایسا ہی ہے نا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی فکروں کو لے کے, تو جو ایک مالک کا نام بتایا نا دولت, اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. سب کا سسٹم ایسا ہی ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں اوپننگ ورڈز میں کہا تھا کہ کوئی بھی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے سے عداوت رکھے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسرے مالک کی خدمت میں سب لگے ہوئے ہیں, سب ہم دوسرے مالک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اب ہم جو ایک مالک ہے جس کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں, اس کو ہم ٹائم ضرور دیتے ہیں لیکن بڑا مختصر سا ٹائم اس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. ہم سب ایسی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ تم کسی چیز کی فکر نہ کرو. یہاں پر اس پورے پیسیج میں لفظ فکر کو بار بار دہرایا گیا کیونکہ انسان جو ہے, ایوب کی کتاب میں لکھا ہے, تھوڑے دنوں کا جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا دکھوں سے بھرا ہوا. اور یہاں کی جو کلوزنگ ورڈز ہیں اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا, آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے. ہم فکر کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہم پھر بھی فکر کرتے ہیں.
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپٹیشن میں آئے ہوئے ہیں فکر کر کے. اگر میرے پاس فار ایگزامپل اسکول جاب ہے تو میں چاہتی ہوں میرے پاس کالج جاب ہو. کالج جاب آ جائے گی میں کہوں گی میرے پاس یونیورسٹی کی لیکچررشپ ہو. میرے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو میرے پاس بڑی گاڑی ہو. میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو میرے پاس اب پرائیویٹ جیٹ ہو. ہم کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں اور یہی فکریں یہی سوچیں انسان کو آگے سے آگے لیتی جاتی ہیں اور ہم انہیں الجھنوں کا شکار ہوتے جاتے ہیں. لیکن اس حوالہ میں کہا گیا ہے کہ ہمیں کس کی فکر میں رہنا ہے؟ بادشاہی اور راست بازی کی فکر میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بادشاہی اور راست بازی کی فکر میں نہیں ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم خدا کے آگے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اس فکر میں بھی رہنا ہے. یہاں پر اس حوالے میں خداوند یسوع المسیح نے سلیمان بادشاہ کی مثال کو جوڑا ہے. جب جنگلی سوسن کے درخت کا ذکر کیا گیا تو اس کے ساتھ کس کی مثال کو جوڑا گیا ہے؟ سلیمان بادشاہ کی مثال کو. سلیمان بادشاہ جو تھا اپنے وقت کا زمین کا بہت بڑا حافظ تھا. کہتے ہیں کہ زمین پر اس کے جیسا تخت آج تک کسی کا بھی نہیں ہے. دنیا میں ابھی بھی بہت سی بادشاہت ہیں. یو کے جو ہے ایمپرر ہے، بادشاہت ہے، وہاں پر کوئین الزبتھ کا ٹائم تھا. فردر آگے سے اس کا بیٹا ہے وہ بادشاہ پر بیٹھ گیا. یہاں پر ہم یو میں بھی دیکھتے ہیں ایک کنگ شپ کا نظام ہے. لیکن کہتے ہیں کہ آج تک زمین پر ایسا تخت کسی کا نہیں ہے جیسا سلیمان بادشاہ کا. خداوند یسوع المسیح نے سلیمان بادشاہ کی مثال کو جنگلی سوسن کے درخت کے ساتھ جوڑا ہے. اور خداوند یسوع المسیح یہاں پر اس مثال کو جوڑ کر بتا رہے ہیں کہ جنگلی سوسن کا درخت کیا ہے؟ گھاس ہے. وہ کیا ہے؟ خدا نے کہا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے. آپ کی قدر کیا ہے؟ جو رنگ اس گھاس کا ہے یا جو بھی جنگلی سوسن کے اوپر رنگ ہے، اس درخت کے اوپر رنگ ہے، جو اس کو رنگ چڑھایا گیا ہے، جو اس کو رنگ اڑایا گیا ہے، ویسا جو رنگ ہے سلیمان کے پاس اتنی شان و شوکت تھی اس نے ویسا لباس نہیں پہنا. تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں دے؟ آپ تو خون خریدے ہیں. آپ کا خدا زندہ خدا ہے. اور خداوند یسوع المسیح جب یہ فکر مندی کا پیسج جو ہے بیان کر رہے تھے تو اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے. آج خداوند یسوع المسیح کے شاگرد کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں. ہم لوگ کے لیے ہیں. اس وقت بھی شاگردوں کو فکر تھی ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پیئیں گے. تب بھی بیسک نیڈس کی بھی فکر تھی. آج بھی ہمیں فکر ہوتی ہے نا، روٹی کپڑا مکان، یہی ہے. تب بھی ایسا ہی تھا. تو خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر میں نہیں رہنا. آسمانی باپ کی خداوند یسوع المسیح نے بات کی ہے کہ اگر وہ اس کو ایسی گھاس کو پوشاک پہنا سکتا ہے جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی، تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں وہ پہنا ہے؟ ہمارا باپ جس نے ہمارے لیے اپنا بیٹا دے دیا، خداوند یسوع المسیح دے دیا، جو ہمارے لیے سولی پر چلا گیا، اس نے اپنا لہو بہایا، کوڑے کھائے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی ہم فکروں میں الجھے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں. خداوند یسوع المسیح نے کیا کہا تھا کہ اپنی خودی کا انکار کر اور اپنے کندھے پر کیا اٹھا؟ سلیب. کیا اٹھا؟ سلیب اٹھا. لیکن ہم نے اپنے کندھوں پر کیا اٹھایا ہوا ہے؟ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، فکریں اٹھائی ہوئی ہیں، سوچیں اٹھائی ہوئی ہیں. اس کا وزن ہمیں زیادہ لگتا ہے. اگر ہم سلیب اٹھا لیں نا تو ہمیں کچھ بھی نہیں لگے گا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع نے کہا کہ فکروں کو چھوڑ دیں، اپنی خودی کا انکار کریں اور سلیب اٹھائیں. لیکن ہم نے اپنی فکریں اپنے کندھوں پر رکھی. ہم نے سولی کو نہیں ابھی کندھے پہ رکھا. ہم انسان ہیں. ہمارا سسٹم کیا ہے؟ پطرس کے اس واقعہ سے آپ سب واقف ہیں. جب پطرس خداوند یسوع مسیح کو چلتا ہوا آتا دیکھ رہا تھا پانی پر، پطرس نے کیا کہا تھا کہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں ایسے ہی. یسوع نے کیا کہا تھا؟ آ جاؤ چل. پطرس اب چل رہا ہے. وہ ایک دم طوفان آیا. پطرس کی نظر کہاں گئی؟ طوفان کی طرف. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ادھر یسوع کھڑا ہوا ہے. کہاں نظر دوڑائی؟ طوفان کی فکر پڑ گئی کہ میں گر نہ جاؤں.
یسوع کی فکر لیں، کیونکہ وہ یسوع موجود ہے، میں گر نہیں سکتا۔ ہمارا حال یہی ہے، جب ہم اپنے حالاتوں کی کشتی میں ہوتے ہیں نا، تو ہم بھی طوفان کو دیکھ رہے ہیں، یسوع کو نہیں دیکھتے۔ طوفان ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ یسوع ہوتا ہے۔ اگر وہ یسوع کو دیکھتا رہتا تو طوفان اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ خود ہی ڈر گیا اور اس نے نظر کہاں دوڑا لی؟ طوفان کی طرف۔ ہم انسان ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہی فکریں کھا رہی ہیں، گھر ہے، کپڑے ہے، مکان ہے، نوکری ہے، ویزا ہے، ملٹیپل ویزا ہے، یہ وہ فلانا ڈھماکا، سب کو ہے، لیکن ہمیں راست بازی کی تلاش میں رہنا ہے، بادشاہی کی تلاش میں رہنا ہے۔ زمین پر جو بھی ہمارے پاس ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، آسمان پر ہم نے جو نیا یروشلم ہے وہاں پر داخل ہونا ہے، جہاں سونے کی سڑکیں ہیں ہم نے وہاں پر چلنا ہے۔ اور مجھے یسوع نے کہا ہے کہ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، بے فکری کی ہی مثال ہے بائبل میں، ایلیا کی ہے۔ ایلیا کی سٹوری سے بھی سب واقف ہے۔ ایلیا بے فکری کے ساتھ بہت بڑا کمپٹیشن لگا کے بیٹھ گیا بال کے پجاریوں کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایسا ہی ہے، 12 پتھر رکھو، لکڑیاں رکھو، پانی بھی ڈال دو۔ اب پانی اور آگ کا کوئی میچ ہے، ایک ہوگا ایک نہیں ہوگا، لیکن وہ بال کے پجاریوں کے ساتھ اتنی بے فکری کے ساتھ چیلنج لگا کے بیٹھ گیا کہ جو مذبح میں بنا رہا ہوں خدا اس پہ آپ نازل کرے گا۔ یہ اس کے ایمان کی زندہ مثال تھی، اس کے اعتقاد کی زندہ مثال تھی۔ یہاں پر بھی اس پیسیج میں بھی خداوند یسوع المسیح نے کہا ہے، اے کم اعتقادو، ہم میں بھی اس چیز کی کمی ہے، ایمان، اعتقاد۔ ایلیا کتنے کانفیڈنس سے چیلنج کر کے بیٹھ گیا تھا انہیں کہ میرا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا یہوہ زندہ خدا ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی، اس کو پتا تھا، اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ جیسے خدا کے ساتھ وہ ڈائریکٹ رابطے میں ہے۔ مجھے پتہ ہے آگ آنی ہے، پانی ڈال دو، پتھر رکھ دو، لکڑیاں رکھ دو۔ اور وہ ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ تم اپنے بال کو، اپنے بھگوان کو، خدا کو، جو بھی وہ کہتے تھے، اور اونچی بلاؤ، اور اونچی بلاؤ، چیخو۔ لیکن جب ایلیا نے ان کو چیلنج کیا زندہ خدا کے نام سے، تو اسی مذبح پر خدا نے آپ نازل کی۔ آمین۔ یہ ایلیا کی بہت بڑی مثال ہے۔ اور ایلیا کو جب خدا نے بھیجا تھا، ایلیا بے فکری کے ساتھ چل پڑا تھا، اس نے نہیں کچھ کہا تھا، اور ایلیا کے لیے کھانے کا انتظام وہاں پر کر دیا تھا۔ یہ یہاں پر یہی کہا گیا ہے نا کہ نہ فکر کرو کہ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پیئیں گے۔ اور ایلیا کے لیے ان ایکسپیکٹڈ اینیمل سے، ایک برڈ سے، اور جو لالچی جانور گنا جاتا ہے کوا، اس سے خدا نے اس کو خوراک دلوائی۔ اس بات کی یہ زندہ مثال ہے کہ جب ہم اپنی فکر خدا پر چھوڑ دیتے ہیں تو نا امیدیوں میں امید پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا خدا ہماری فکر کرنے کے لیے ہے، اور وہ آپ سب کی فکر کرتے ہیں، آپ سب اس کے خون خریدے ہیں۔ آج آپ کے دل میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے ہردے میں جو بھی چل رہا ہے وہ اس سے واقف ہے۔ اگر وہ ایلیا کو ایک لالچی جانور کے تھرو خوراک مہیا کر سکتا ہے، گریت کا نالا جہاں سے اس کو پانی پلا سکتا ہے، تو آپ کے لیے کیا نہیں کرے گا؟ بس وہ خدا پر ایمان رکھ کے چل پڑا تھا، اس نے کوئی فکر نہیں کی میں کیا پہنوں گا، میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پیوں گا۔ یہی فکریں ہوتی ہیں انسان کی۔ یہاں پر انہی چیزوں کے بارے میں کہا گیا۔ ابراہیم کو دیکھیں، ابراہیم بھی چل پڑا تھا، خدا نے کہا چھوڑ سب کچھ، چل پڑا، کچھ کمپلین، کچھ شکایت نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی، اور خدا نے اس کے لیے تب اولاد مہیا کی جب نا امیدی تھی۔ اس کا ایمان تھا، پورا بھروسہ تھا۔ پھر خدا نے اولاد کو مانگا کہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے، اس نے تب بھی دریغ نہیں کیا۔ اس نے کہا خدا حاضر ہے، ایک چیز جو بڑے ٹائم کے بعد ہمیں ملی ہو، اور اب خدا مانگ لے۔ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا۔
ایک ماں باپ کے لیے بہت بڑا ہے. جو یہاں پر ماں باپ کی حیثیت سے بیٹھے ہیں وہ سب یہ بات جانتے ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں, میرے خدا نے مجھے کہا. اس کی ثابت قدمی وہاں پر ظاہر ہو گئی تھی. خدا فکر کر کے وہ پھر نہیں چلا, چل پڑا بس. اور آج خدا نے اس کی قوم کو جو برکت دی ہے, دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ برکت نہیں ہے. آمین. خدا بہت بڑا خدا ہے, واقعی بہت فکر کرتا ہے. میں نہیں جانتی کہ آج کا کلام کس کے لیے ہے, میرے خود کے لیے بھی ہے. آج ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے. میں آپ کے سامنے نا ایک مثال شیئر کروں گی. میں ایک سرمنی سن رہی تھی, تو وہاں میں نے پاسٹر بلی گراہم کا سب کو پتہ ہے, ان کا سرمن سن رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پلین میں سفر کر رہا تھا. کہتے ہیں میرے ساتھ ایک پیسنجر بیٹھا تھا. جب ہم اترنے لگے تو مجھے کہتا کہ میں بڑا انکمفرٹیبل رہا ہوں, میں بالکل ہی ٹھیک سفر میں رہا. میں نے اپنا پورا وزن کرسی پر رکھا ہی ڈالا ہی, میں ٹھیک سے بیٹھا ہی. مجھے یہ ڈر ہی لگا رہا ہے کہ جہاز کہیں ایسے ایسے نہ ہو جائے, جہاز کو کچھ ہو نہ جائے, میں گر نہ جاؤں. کہتے ہیں میں پوری طرح سیٹ پر بیٹھا ہی. اس کا یہ کہنا تھا. اور پاسٹر بلی گراہم جب اس کی یہ بات بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا حال ایسے ہے کہ ہم لوگ اپنا پورا وزن خدا کو نہیں دیتے. تبھی تو ہم انکمفرٹیبل رہتے ہیں, تبھی تو ہم الجھے رہتے ہیں, تبھی تو ہم تھکے تھکے رہتے ہیں. ایک دفعہ اپنا پورا بوجھ, اپنی فکریں, اپنی ٹینشنیں خدا کو دے کے تو دیکھیں. خدا یسوع مسیح نے خود کہا ہے, بوجھ کے تھکے مندے لوگوں میرے پاس آؤ. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ٹرسٹ نہیں کرتے. رب دے نہیں بولا, لیکن جب ہم کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی گواہی ضرور ہے. جب ہم بس میں بیٹھتے ہیں, پلین میں بیٹھتے ہیں, ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں, بے فکر ہو کے بیٹھتے ہیں نا کہ ڈرائیور ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے گا. تو جو زندگی کا ڈرائیور ہے اس پہ بھی اتنی ہی بے فکری سے ایمان رکھے. ایسے بے فکری کے ساتھ اپنی زندگی, اپنے پلانز, اپنے ارادے اس کے ہاتھوں میں دے دیں, کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتے ہیں. کیونکہ آپ کی قدر اس نے خود کہا ہے کہ بہت سی چڑیوں سے بھی زیادہ ہے. آپ اس کے خون خریدتے ہیں, آپ سب کو نام بنام اس نے خریدا ہوا ہے. ہر ایک کو آپ سب اپنا نام لے کر کہے, سحر تمہیں خدا نے اپنے خون سے خریدا. آپ سب اپنا نام لے کر کہے. وہ آپ کی فکر کیوں نہیں کرتا, وہ آپ کی فکر بہت کرتا ہے. ایک دفعہ اسے دل لگا کر دیکھیں, اپنا سارا بوجھ اس کو دے کر دیکھیں, اور ایسے بے فکری کے ساتھ گھومیں جیسے ایلیا نے بڑی بے فکری سے بال کے پجاریوں کو چیلنج کر دیا. وہ کہاں 400, اور ایلیا اکیلا. لیکن اکیلا نہیں تھا, وہ زندہ خدا اس کے ساتھ. آمین. زندہ خدا اس کے ساتھ تھا, اور وہی زندہ خدا آج آپ کے ساتھ ہے. ایلیا کو جب یقین تھا, ابراہیم کو جب یقین تھا کہ ہمارا یہوہ زندہ ہے, ہمارا خدا زندہ ہے, تو آپ کے سامنے تو اس کے زندہ بیٹے کی مثال ہے جو تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھا تھا. آپ کا خدا زندہ خدا ہے جس کی آپ پرستش کرتے ہیں, جس کی حمد و ثنا گاتے ہیں, جس سے ہم مانگتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں دیتا ہے, اور اس کی قبر آج بھی اس دنیا میں خالی ہے. ہمیں اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات برے آئیں گے, آتے رہیں گے, لیکن ہمیں اپنی فکریں کس کو دینی ہے, خدا کو دینی ہے, یسوع کو دینی ہے. اس نے اپنے ہاتھوں میں کیڑ ٹھکوائے ہمارے لیے, پسلی میں نیزہ کھایا ہمارے لیے. تب بھی اگر ہم اپنے کندھوں پر اگر بوجھ لے کے چلتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے چرچ میں ایک دفعہ ایک پاسٹر صاحب آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں بڑا شور شراب ہے, الجھن ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن جو مسیحی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مکمل سیٹسفیکشن ہوتی ہے.
دنیا ان کو دیکھ کے تاکہ کہے کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے اور یہ بڑے سیٹسفائی ہیں. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمیں ہر مشکل ہر الجھن میں سے نکالتا ہے. آمین. میں چاہتی ہوں یہ ویڈیو ذرا پلے کر دیں. بحیثیت بادشاہ کے بچے ہوتے ہوئے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کا باپ بادشاہ ہو اس کے بچوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ سب اپنی زندگیاں، اپنی پریشانیاں، اپنی فکریں، اپنے بوجھ خدا کو دیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر اس پیسیج میں اپنے حواریوں کو، اپنے شاگردوں کو کہا کہ فکر نہ کریں. آج وہ آپ سبوں کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کسی بھی چیز کی، کسی کی بات کی فکر نہ کریں. آج آپ سب اپنے دل کو یہاں خدا کی بارگاہوں میں دے لیں اور اپنی فکریں، اپنی پریشانیاں خدا کے حضور چھوڑ کے جائیں اور خدا سے گہری تسلی لے کے جائیں اور ایک امید کے ساتھ واپس جائیں کہ آج جب آپ جائیں گے خدا آپ کی تمام فکروں کو ختم کر دے گا. آمین. خدا آپ سبوں کو اسلام کی بس کثرت کی برکت عطا کرے. آمین.